بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبروں کا تعلق ہے پاکستان اور بھارت۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں تو لگتی رہتی ہیں۔ پہلے تو صرف جنگ ہوتی تھی میدان جنگ، دونوں طرف کی جو افواج ہیں وہ لڑتی ہوتی تھی، اور اب دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور الحمدللہ پاکستان نے ہمیشہ اپنے دشمن کو ٹکا کے مارا ہے، اور آخری جو ان کو ٹکا کے مارا گیا وہ آپ کو معلوم ہے کہ فروری 2019 میں مارا، جب ابھی نندن تشریف لائے تھے، ان کو بڑے واپس دے کے بھیجا۔ ان کا جو ساز و سامان ہے سارا، وہ سارے کا سارا پاکستان میں محفوظ ہے، اور وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، راولپنڈی میں موجود ہے۔ ان کا پسٹل، ان کی وردی، ان کے بیج، ان کے اعزازات، ان کے جوتے، ہر طرح کی چیزیں وہ موجود ہیں، اور انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ یہ واپس کر دیں، لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے ان کی ہر طرح کی خدمت کی۔ ہر طرح کی خدمت کرنے کے بعد ان کو بہترین 2 پیس سوٹ لیا 0 میٹر اور امپورٹڈ، وہ لے کے دیا، اچھی سی شرٹ دی، جوتے پہنائے، ان کے زخم ٹھیک کیے، اور پھر دنیا کے سامنے ان کو حوالے کیا گیا کہ یہ ہم جیتا جاگتا بندہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ کرتا رہتا ہے اور پکڑا بھی جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سے فروری 19 کے بعد سے اس نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ اس کے بعد وہ دوسرے میدان میں اس نے کام شروع کر دیا۔ دوسرا میدان تھا ہائیبرڈ جنگ، 5th جنریشن جنگ۔ اس میں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال اس نے کیا، بے دریغ استعمال کیا، اور آپ کو پتہ ہے یورپ میں وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ یورپی یونین نے اس کی کلاس لی۔ اس وقت تمام عالمی حقوق کی تنظیمیں، عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں، جینوسائیڈ واچ، ہر طرح کی جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ اس کو فوکس کیا ہوا ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ ہمارا دشمن مسلسل مار کھائے جا رہا ہے۔ اس نے ایک یہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پہ پروپیگنڈا جنریٹ کیا، اور پروپیگنڈا جنریٹ کرنے میں اس کے ریٹائرڈ فوجی بھی شامل تھے، اس کے ریٹائرڈ سفارتکار بھی شامل تھے، اس کا میڈیا بھی شامل تھا، سب کے سب موجود تھے۔ تو پاکستان اور پاکستانی نوجوان، پاکستانی میڈیا وہ اس سے پیچھے تھا، یعنی کہ لا تعلق کہہ لیں، یا ہمارے پاس اتنی اس طرف رجحان ہی نہیں تھا۔ پھر پاکستانی نوجوان بھی میدان میں آئے، اور پاکستانی نوجوانوں نے آ کے اس میدان میں بھی مقابلہ شروع کر دیا، یعنی کہ سوشل میڈیا سے مراد ہے انسٹاگرام ہے، آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، اور اس طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا سے مراد یوٹیوب ہوتا ہے، فیس بک سوشل میڈیا میں آتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی کمیونیکیشن کے ٹولز تھے اس کو پاکستان نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، پاکستان کے نوجوانوں نے، پاکستان کی نوجوانیوں نے شروع کر دیا، اور بھرپور طریقے سے جواب دیا جانے لگا۔ یہ بنایا تو تھا سارے کا سارا کہ جی اس کے ذریعے ہم پاکستان میں آگ لگا دیں گے، پاکستان میں اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم دنیا میں اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، کہیں شیعہ سنی فساد کروایا جائے گا، کہیں لسانی بنیادوں پہ نفرت پھیلائی جائے گی، کہیں علاقائی بنیادوں پہ نفرت پھیلائی جائے گی۔ تو یہ سارے کا سارا کام شروع کیا گیا۔ تو پاکستان دشمن کے مقابلے میں انتہائی چھوٹا سا ملک ہے، آبادی کے اعتبار سے بھی اور رقبے کے اعتبار سے بھی چھوٹا ملک ہے، لیکن یہاں پہ ٹیلنٹ بہت ہے۔ پاکستان اگر پاکستانی اپنی صلاحیتیں ایک تو بھرپور طریقے سے متحد ہو کے، متفق ہو کے استعمال کریں، آپس میں لڑنا جھگڑنا بند کر دیں، اور دشمن کے لیے ایک ہو کے جب بھی لڑتے ہیں تو مزہ بڑا آتا ہے۔ تو یہی ہوا۔ یہ جو کمیونیکیشن ٹولز ہیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، ان سب کو پاکستان کے نوجوانوں نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے گئے، اور ہمارے دشمن کے مقابلے میں ہماری تعداد بہت کم ہے، انتہائی کم۔ ہم گنتی کے چند لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں، گنتی کے چند لوگ، اور یہ آواز آہستہ آہستہ پھلنا پھولنا ہو گئی۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے دشمن نے کیا کیا ہے، اپنے ملک میں پابندیاں بہت لگائی ہوئی ہیں۔
وہاں پہ تو کرونا پہ رپورٹ کر دی جائے تو ان کو جیلوں میں بھیج دیا گیا، یعنی کہ کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، کرونا پہ رپورٹ ہو گیا، کرونا کی ایک تصویر، کرونا کی بدحالی کی، اور وہاں کے لوگ مر رہے ہیں اور جل رہے ہیں، لاشیں پڑی ہیں سڑکوں پہ، صرف حقیقت دکھانے پہ، ایک ٹویٹ دکھانے پہ ان کو جیلوں میں بھیج دیا۔ اب وہاں کے جو شہری ہیں وہ 1 ارب سے زیادہ ہیں، 1 ارب سے بلکہ 1.25 ارب کے قریب ہیں وہاں کے شہریوں کی تعداد، اور اس میں جو مختلف اقلیتیں ہیں وہ کوئی 30-35 کروڑ سے زیادہ، 35 کروڑ سے زیادہ ان کی تعداد ہے اقلیتوں کی۔ اب وہ بیچارے کیا کریں؟ اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ دشمن ملک جو ہے اس کے سارے شہری جو ہیں نہ انتہا پسند ہیں نہ دہشت گرد ہیں، وہ امن چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں، لیکن وہاں کا جو حکمران ہے وہ بچر کے نام سے جانا چاہتا ہے، اور اگر پرومپٹر ہٹ جائے تو اسے بولا نہیں جاتا، بولنا نہیں آتا، پھنس جاتا ہے اور تقریر بھول جاتا ہے، اور لکھی ہوئی تقریر صرف پڑھ سکتا ہے، ایک کیا کہنا چاہیے، ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے، اور وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کو صرف وہ بیچنا چاہتا ہے۔ تو وہاں پہ اویئرنیس بھی پیدا ہو رہی ہے، اس کو اب کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، اور وہاں کے اپنے ادارے کاؤنٹر کر رہے ہیں، اور وہاں کے جو سینسیبل لوگ ہیں وہ اس کو چیلنج کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ الیکشن قریب ہیں، الیکشن سر پہ آ چکے ہیں، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے، اور وہی بات ہے بائی ہک اور کروک، ہر صورت میں انہوں نے کہا کہ جیتنا ہے، اور ان کو مار پڑ رہی ہے۔ اب پاکستان کا سائز اپنے دشمن کے مقابلے میں چھوٹا، لیکن ہم سمارٹ بہت ہیں، اور الحمدللہ ایک واقعہ ہے اس میں ہم اکیلے تھے، باقی سارے ہمارے دشمن تو تھے ہی اکٹھے، ہمارے جو دوست نما دشمن تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، اس کے علاوہ ہم نے کبھی مار نہیں کھائی۔ تو پاکستان ماشاءاللہ سے دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ پھر جو اس وقت ریجن میں ہو رہا ہے، اور اس ریجن میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں بھی ہمارا دشمن آئسولیشن میں جا چکا ہے، تنہائی کا شکار ہے، انتہائی تنہائی کا شکار ہے، اور وہ اپنے سپریم کمانڈر کو نہیں بچا سکا، اور سپریم کمانڈر کو ہیلی کاپٹر سمیت اڑا دیا گیا، کوئی پتہ نہیں چلا، ان کے بحری جہازوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، نہیں پتہ چلا، اور جب لڑنے کا کہا جاتا ہے تو ان کی جو فوج ہے وہ کہتی ہے ہمارے پاس جہاز ہی نہیں ہے، ہمارے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے، پہلے 9 من تیل لاؤ پھر رادہ ناچے گی، یہ ہو رہا ہے۔ اب ہوا کیا ہے وہاں پہ پاکستان کے، یعنی ایک اور پنگا لے لیا انہوں نے 5 اگست 2019 کو ایک اور پنگا لیا۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی ہم یہ حکم صادر کریں گے اور ہماری پارلیمنٹ ایک قانون پاس کر دے گی تو پوری دنیا بھی اس کو تسلیم کر لے گی، اور اس کے بعد مقبوضہ آبادی بھی ان کی ہو جائے گی، اور ہم بہت پتہ نہیں انہوں نے کہا کہ کیسا تیر ماریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد نہ تو دنیا نے تو کیا تسلیم کرنا تھا، وہاں کے اپنے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، اور 5 اگست 2019 سے لے کے آج تک پوری وادی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ وہاں پہ غیر اعلانیہ کرفیو لگا ہوا ہے، اور جتنے ظلم و ستم ہو سکتے تھے وہ ہو رہے ہیں، اور خواتین بچے سب کچھ، یعنی کہ اغوا کیا جاتا ہے شہریوں کو، ان کو مار دیا جاتا ہے، اور 100-150 کلومیٹر دور جا کے ان کو دفنایا جاتا ہے، قبروں کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ یہ ہے سچویشن، لیکن تحریک ختم ہونے کو نہیں آ رہی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ سٹایا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کو۔ پھر ہمارے مغربی سرحدوں پہ اس نے ایک پنگا لیا ہوا تھا، جن کے سہارے پہ انہوں نے پنگا لیا ہوا تھا وہ تمام کے تمام وہاں سے دوڑ گئے شکست کھانے کے بعد، اور ان کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ ان کو بھی وہاں سے نکلنا پڑا رات کی تاریکی میں، جہازوں سے چھلانگیں لگانا پڑی۔ یہ ان کا حال ہے، وہاں پہ یہ اپنے دفتر چھوڑ آئے، اپنی وردیاں چھوڑ آئے، اور وہ واپس ابھی تک بلا رہے ہیں، جا نہیں رہے۔ تو یہ ہے ہمارے دشمن کا حال، یہ ہے ہماری دشمن کی مسائل۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے ایک پڑوسی ملک چین نے ایسی درگت بنائی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور ان کے سامنے یہ بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ اب جو بھی ہے اب ان کے اپنے
فوجی کہہ رہے ہیں کہ ہم جی ایک دو کیا ہم کسی ایک سے بھی نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ ہے سچویشن۔ ان حالات میں ہمارے چھوٹے چھوٹے نوجوان تھے اور وہ اپنا کام کر رہے تھے، سوشل میڈیا پہ بیٹھے، الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھے اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھے، وہ کاؤنٹر نیریٹو دے رہے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے، کاؤنٹر نیریٹو دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے دشمن ملک کے ساتھ۔ وہاں پہ ان کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ ان کو سنتے ہیں، ان تک حقائق پہنچتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو یہ حکم ہے وہاں کی فوج کا میڈیا کو کہ کوئی چیز ہمارے پوچھے بغیر آپ نے رپورٹ نہیں کرنی۔ تو خیر ہمارے دشمن ملک نے کام کیا ہے، لیکن ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 35 یوٹیوب چینل اور 2 جو ہیں ویب سائٹس وہ بلاک کر دی ہیں اپنے ملک میں، یعنی کہ وہ چلتا رہے گا۔ اس میں جو بند کیے ہیں وہ ہے فیصل تارڑ، اپنی دنیا ٹی وی، حقیقت کی دنیا، شہزاد عباس، میرا پاکستان ود شہاب، اس کے بعد خبر ود احمد، HR ٹی وی، سبھی کاظمی، سچ ٹی وی نیٹ ورک، ثاقب سپیکس، سلمان حیدر آفیشل، ساجد گوندل، ملہیا ہاشمی، عمر دراز گوندل، کھوجی ٹی وی 1، کھوجی ٹی وی 2، کور پوائنٹ، جنید کو بند کیا جی۔ اس کے بعد انفارمیٹیو ایک ہے، اس کو بند کیا ہے، انفارمیٹیو ورلڈ، اور دنیا آفیشل، اسٹوڈیو 360، حقیقت ٹی وی 786، بولڈ میڈیا ٹی وی، اردو اسٹوڈیو، ذکی عباس، وائٹ نیوز، ڈی ناؤ، یہ سارے کے سارے انہوں نے کر دیے ہیں بند، اور یہ 35 اور 2 37 ٹوٹل۔ اور ان کا خیال ہے کہ ان 35 اور 2 37 سے ہونے کی صورت میں کیا ہوگا جی، حقائق جو ہیں نہیں پہنچیں گے، اور ان پہ الزامات یہ لگائے ہیں کہ یہ مقبوض آبادی سے متعلق رپورٹ کر رہے تھے اور ان کی فوج کے متعلق رپورٹ کر رہے تھے اور پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ دنیا بھر میں جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اگر وہاں پہ کاؤنٹر نیریٹو آ رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو کو سننا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ اور آپ کے پاس تو ماشاءاللہ سے خیر سے 1.25 ارب 1.5 ارب کی آبادی ہے، آپ کو تو چاہیے تھا میدان میں آپ مزید کھلاڑی اتارتے، اپنی طرف سے اپنے کھلاڑی اتارتے، کیونکہ آپ کے کھلاڑی جو ہیں وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو وہاں کوئی نہیں سنتا، ایسی لمبی چھوڑتے ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور باقاعدہ طور پہ جی دشمن ملک کی وزارت اطلاعات نے ایک جمعے کے دن پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کام تو چلتا ہی رہے گا، کیونکہ یہ شیطان کی آنت ان کے لیے تو یہ شیطان کی آنت ہے۔ یہ تمام کمیونیکیشن ٹول جو ہیں مغربی دنیا نے بنائے تو تھے اپنے لیے، اور ظاہر ہے وہ بھی ان کا حصہ ہیں، تو لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں یہ کام بڑا اچھے طریقے سے کرنے والے لوگ موجود ہیں، اگر ان کی آواز دنیا بھر میں سنی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پروکسیز کے ذریعے آپ پہنچ جاتے ہیں، تو اس لیے ہماری ہمدردیاں جن چینلز کو بند کی گئی ہیں ان کے ساتھ ہیں، مذمت بھی اور سب کچھ، لیکن فکر نہیں کرنا، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔